عبد الرزاق صوبائی صدر ہب آف پرائیویٹ ایجوکیشن، میں تمام صحافی بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم بھائیو۔ اس طرح ہے کہ یہ اس اتوار کے دن یونیورسٹی ٹاؤن میں جتنے تعلیمی ادارے اور لوگ باقی اس میں کلینکس اور گیسٹ ہاؤس اور پارلر اور جتنے ادارے ہیں، یہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ان سب کو سیل کر دیا گیا۔ ان کے بجلی کے میٹر، گیس کے میٹر بھی کاٹ دیے گئے۔ جب پیر کے دن بچے اسکول آئے تو پورے یونیورسٹی ٹاؤن کو انہوں نے نو گو ایریا بنایا، اور پولیس اتنی زیادہ کھڑی تھی کہ بچوں کو انہوں نے واپس کر دیا۔ وہ بچے کئی گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہے اس امید کے ساتھ کہ یہ اسکول کھلیں گے اور ہم اپنی پڑھائی جاری رکھیں گے۔ یہ 2 سال جو کووڈ تھا، کووڈ کے دوران ہمارے اسکول بند تھے اور ہمارے بچے تعلیم سے باہر تھے۔ جب اس سال اسکول کھولے تو بچوں کے چہروں پہ ایک رونق تھی، بڑے خوش تھے کہ چلے ہمارے پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جب یہ سلسلہ کچھ عرصہ جاری رہا اور انتظامیہ کی طرف سے ہم پہ یہ وار کیا گیا اور تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں 2,50,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، جن کی عمر 5 سال سے 9 سال ہے، اور میرے اس پسماندہ صوبے دہشت گردی کا شکار صوبہ، اس میں 26 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جن کی عمر 5 سال سے 9 سال ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم کوئی ایسی قانون سازی کریں جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیمی اداروں میں انویسٹمنٹ کریں، تاکہ یہ میرے 26 لاکھ بچے جو اس پسماندہ صوبے کے آؤٹ آف اسکول ہیں، یہ اسکولوں کے اندر آئے اور 100% تعلیم یافتہ پاکستان کا جو ہمارا نعرہ ہے اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں۔ لیکن ہمارے اس یونیورسٹی ٹاؤن سے کچھ لوگ اور ایک ایم پی اے صاحبہ جو کورٹ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ رہائشی علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں اور کمرشل سرگرمیاں ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے، اور عدالت ان کے فیور میں ایک فیصلہ دے دیتی ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ صرف ایک اسپیسیفک علاقے کے لیے ہوتا ہے۔ پاکستان میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں، جس علاقے میں جائیں تو رہائشی علاقوں میں اسکول ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر کے قریب اسکول ہونے چاہیے تاکہ ان کو زیادہ فاصلہ نہ طے کرنا پڑے۔ میرے یہاں پہ گورنمنٹ اسکولز ہیں، آپ سٹی میں چلے جائیں، رہائشی علاقوں میں ہیں، تو میں حکومت سے کہتا ہوں چلو کورٹ نے تو ایک فیصلہ کر لیا، ایک لارجر انٹرسٹ کی خاطر آپ ایسی قانون سازی کریں تاکہ یہ ادارے قائم رہیں۔ آپ نے تو بغیر پوچھے بغیر کہے ان اداروں پہ شب خون مارا اور ان اداروں کو بند کر دیا۔ تو ہم ڈی سی صاحب سے ملے، انہوں نے ہمیں تسلی دی کہ انشاءاللہ کچھ کر دیں گے، ہم آپ کے میٹر بھی واپس ہو جائیں گے اور آپ کے ادارے بھی ہم کھولنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب ہم پھر دوبارہ ملاقات ہمارے ساتھیوں نے کی تو ان کا رویہ چینج تھا۔ ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے، ہمارے بیوروکریٹ جب سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ عوام کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے، عوام کی فلاح کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ عوام کو نقصان دینے کے لیے۔ ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ مڈ آف دا ایئر بچے کا سیشن سٹارٹ ہے، ہمارے میٹرک کے امتحان قریب آ گئے اور ہمارے بچوں پہ تعلیمی دروازے جو اداروں کے دروازے بند کر دیے گئے، تو ایک سراسر زیادتی ہے۔ تو ہم نے بحیثیت ایک صوبائی صدر کے میں ان کو یہ تسلی دیا تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ چند اسکولوں کی بات نہیں، یہ 40-50 اسکولوں کی بات نہیں ہے، یہ پورے صوبے کے جتنے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یہ سب ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، اور اگر ہم چاہیں تو پورے صوبے کے تمام تعلیمی اداروں کو ان اسکولوں کی خاطر بند کر سکتے ہیں۔